الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پتہ نہیں کیوں صبح سے ایک بات میری زبان پر بار بار آ رہی ہے۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کی یہ منشا ہے کہ میں اس پر چھوٹی سی ایک ویڈیو بنا دوں، شاید اسی میں میرا بھلا ہو۔ بچپن میں کبھی یہ مجھے بہت پسند تھا، اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ اللہ ہی اللہ کیا کرو، اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ اب اس پہ آپ غور کریں، یعنی اللہ ہی کا نام لیا کرو، اللہ ہی اللہ کیا کرو، یعنی اللہ کو یاد کرنا۔ جب میں نے یہ پڑھا، اللہ نے فرمایا آپ مجھے یاد کریں، میں آپ کو یاد کروں گا۔ سچی بات ہے، مجھے یہ بات ہضم نہ ہو سکی، یار میں تو اللہ کو یاد کروں، میں بندہ ہوں، میں مخلوق ہوں اس کی، وہ میرا خالق ہے، وہ میرا مالک ہے، وہ میرا رازق ہے، وہ میرا پاک پروردگار ہے، وہ میرا نگہبان ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے ادھر، اسی کے پاس میں نے واپس جانا ہے، تو میرا تو وہ سب کچھ ہے نا، میں تو یاد کروں، میرا تو فرض ہے، میرے تو سکون قلب ہے، مجھے تو اطمینان ہوتا ہے، مجھے تو اچھا لگتا ہے، وہ مجھے کیوں یاد کرے گی، وہ کیوں یاد کرے؟ یہ بھی قدرتی بات ہے، جب میں یاد کروں گا تو وہ آٹومیٹیکلی مجھے یاد کرے گا۔ ایک تو یہ ہو گیا اللہ ہی اللہ، یعنی اللہ ہی کو یاد کیا کرو، اور کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہی اللہ کیا کرو۔ اچھا، دکھ نہ کسی کو دیا کرو۔ سب سے زیادہ جو ہے نا بات وہ ہے دوسرے کو دکھ دینا، اور ایک ہے سکھ دینا۔ اللہ تعالیٰ کو اگر سب سے زیادہ چیز پسند ہے تو وہ اپنی مخلوق ہے، مخلوق میں سب چیزیں آتی ہیں، تو دکھ کو تو آپ میرے سارے بھائی بہنیں سمجھتے ہی ہو کہ دکھ کیا ہوتا ہے، تو دکھ کسی کو نہیں دینا چاہیے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ اگر آپ سکھ نہیں دے سکتے کسی کو تو دکھ بھی نہ دیا کریں۔ دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے۔ دنیا کا مالک تو ایک ہی ہے، اس کا نام لیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ یعنی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات بابرکات ہے جس کا نام لینا چاہیے۔ میں بھول جاتا ہوں اکثر، یا سچی بات ہے کوتاہی ہو جاتی ہے، ورنہ میں سوچتا ہوں اگر کسی وقت صحیح سوچ ہو کہ جب اللہ تعالیٰ میرا رازق ہے، میرا مالک ہے، میرا خالق ہے، میرا سب کچھ ہوا، تو مجھے کیا ضرورت ہے کسی اور کی؟ نام اسی کا لیا کرو، یعنی اسی کا نام آپ لیں، اسی کو یاد کریں، وہی آپ کے بگڑے کام بھی بنائے گا، وہی آپ کی ساری حاجتیں وہ پوری کرے گا، آپ کے سب کام اسی نے کرنے ہیں۔ اچھا، ویسے کسی وقت میرا یہ یقین بن جاتا ہے، کامل یقین ہو جاتا ہے
کہ جو کچھ ہوا ہے نا پیچھے، یہ اسی طرح ہی لکھا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا تو اس نے کیا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ جی پھر جزا کیا ہے، سزا کیا ہے۔ میں اتنی بات جانتا ہوں کہ جو اللہ کو منظور ہوتا ہے نا، یہ فلموں والے بچپن میں کبھی پڑھتے تھے ہم دیکھ، وہی ہوتا ہے، حرف بورڈ پہ لکھا ہوتا ہے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے۔ مدعی کا مطلب آپ کا دشمن، دعوے دار، جو آپ کا دعویٰ کرے، جو آپ کو چیلنج کرے۔ مدعی لاکھ برا چاہے، یعنی جتنا مرضی ہو برا چاہے، برا چاہے۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے، یعنی وہ جو مرضی برا چاہتا ہے اس کی مراد پوری نہیں ہوگی، جو وہ چاہتا ہے وہ نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا، وہی ہوگا جو منظور خدا ہو۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تو ہونا تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے۔ 1,01,101 باتیں ہیں میرے ذہن میں، میرے دماغ میں، میری یادداشت میں، جس میں یہ ہوا کہ مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ہو جانا ہے اور وہ ہو گیا، مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ نہیں ہونا اور وہ نہیں ہوا۔ یہ کارڈ شادی کے آتے ہیں نا، لکھے ہوتے ہیں، بعض ایک لوگ انگریزی لکھاتے ہیں، بعض اردو پنجابی لکھاتے ہیں۔ تو میں اکثر ان کو کہتا ہوں کہ یار دیکھو، جتھے ہونا ہوتا ہے نا، وہ لکھا ہوتا ہے کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہی بات ہو، اور یہی بات ہے کہ جوڑے آسمانوں میں مطلب ہے کہ اللہ اس کی منظوری دیتا ہے، نہ ہوتے ہاں ہو جاتی ہے۔ کڑی والے کہتے جی نہیں، سانوں رشتہ نہیں منظور۔ آخری مرتبہ ماں باپ جاتے ہیں تو ہنستے ہوئے واپس آتے ہیں، من نے کہا جی کڑی دی ماں من گئی، کڑی دے پیو آخیا چلو پھر یہ ہوں سیدھے پی گئی ہے، اللہ نے کرے یہی منظور ہے، چلو یہ من لا جی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ہوتے ہوتے بالکل کارڈ چھپ گئے ہیں اور حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ نہیں ہو سکتا، انہوں نے کہا جی نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں ہوں کارڈ چھپ گیا، ہوں کی کریے، کوئی کارڈ کینسل کرو، جو مرضی کرو، سانوں تو نہیں ہے منظور ہے۔ اچھا مجھے بات یاد آ گئی، ہم 6 بھائی ہیں، میں سب سے بڑا ہوں، میرا ایک بھائی امیر علی سب سے چھوٹا ہے۔ تو میں اس کو بالکل بچوں کی طرح کھلاتا رہا ہوں، بہلاتا رہا ہوں، بلکہ بچپن میں میرے ساتھ سوتا تھا، بالکل چھوٹا۔ اس کی شادی کا وقت آ گیا، بلکہ تھوڑی لیٹ بھی ہوئی، تو شادی پر میں نے اس سے پہلے اپنی شادی بھی اور بھائیوں سب کی، سارے چھوٹے بہن بھائیوں کی شادیاں اللہ کے نام پر کر دی، جہاں ان کا مقدر تھا، سب بہت ٹھیک رہے، اللہ کے فضل سے کوئی پرابلم نہیں ہوا بھی تو ہم نے گزارا کیا کہ یار اب خاندان کا نام ہے، اس عورت کی کون سی بات ہے، یہ تو خاندان ہی ایسا ہے، کوئی بات نہیں، چلو گزارا ہو گیا، بھگت گیا سلسلہ، دونوں میاں بیوی اللہ کے پاس چلے گئے۔
لیکن اس بھائی کی دفعہ مجھے ایسے ہی خیال آ گیا کہ یار پتہ کریے، جب رشتہ اس کا ہو رہا تھا تو ایک دوست مجھے ایک انسوں والا یا حساب کتاب لگانے والا بندہ اس کے پاس لے گیا۔ اس کو میں نے کہا یار یہ بھائی کی شادی کرنی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا لڑکی کا نام کی ہے؟ میں کہ اے نام ہے۔ انہوں نے کہا اچھا یہ نام نہیں ٹھیک ہے، اتنے نہ کرو۔ میں کہ یہ رشتہ پکا ہو گیا، اسی تو نہیں بدل سکتے۔ انہوں نے کہا پھر کڑی کا نام بدل دو۔ چلو کڑی کا نام نون سے شروع ہوتا تھا، مثلا نجمہ نام تھا۔ تو اس نے میں نے کہا کیڑا نام ہے؟ انہوں نے کہا جی فے نال نام رکھو۔ چاچے ہم نے لڑکی کا نام نجمہ سے فائزہ کر دیا۔ چلو جی ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد چلتا رہا، شادی ہونے لگی۔ تو شادی ہم نے ڈیٹ فکس کر لی۔ پھر مجھے خیال آیا وہ یار انہوں پیر نو پوچھیا ہی نہیں، حالانکہ وہ پیر داڑھی مونا تھا، پیر شیر نہیں تھا، ویسے حساب کتاب ٹھیک لگاتا تھا میرے تجربے کے مطابق۔ میں پھر اس کے پاس گیا، انہوں نے کہا او ہو یہ تو دن بڑا غلط تھی کیتا ہے۔ میں کہا پیر جی اے دن ہی نہیں کارڈ چھپ گئے ہیں، ہوں کس چیز نو بدلا گے؟ تو میں ہی گلوانڈی سارا کچھ کرنا جو بڑی سکھی ہوئے گی میری کہ تھی ستے ہوں پہلے، ہوں آ گیا منہ کڈ کے۔ میں نے کہا دسو یہ کچھ؟ انہوں نے کہا جی اصل شادی تے نکاح ہے، تسی نکاح پہلے کر لو، نکاح دی کوئی ڈیٹ رکھ لو۔ چنانچہ میں نے گھر مشورہ کیا، وہ نکاح کی ڈیٹ ہم نے اور رکھ دی۔ اس ڈیٹ پہ نکاح ہو گیا، چلو شادی ہو گئی، ٹھیک ٹھاک ہو گیا، اللہ کا فضل۔ میں ویسے دعاؤں شاؤں پہ بڑا یقین رکھتا ہوں، دعائیں بڑی مانگی، اللہ نے کرم کیا۔ اس کے بچہ ہوا پہلے، مجھے پھر خیال آیا کہ یار ان پوچھو نام کی رکھیے؟ اس نے کہا جی نام آپ رکھیں دال سے۔ اچھا اتفاق ایسا ہے کہ ہمارے پہلے ہم 6 بھائی ہیں، سارے بھائیوں کے نام رے علی پہ ختم ہوتے ہیں، لیکن یہ قدرتی ہے، اتفاق ہے۔ اختر علی، اصغر علی، اکبر علی، مظہر علی، وہ علی، یہ علی، وہ سارا امیر علی، سب اس طرح۔ تو میں نے کہا یار اب یہ دال علی۔ اچھا پھر اللہ کا کرم دیکھیں، میرے 4 بیٹے ہیں، چاروں بیٹے دال علی ہیں، علی ہمارا نام کا حصہ ہے۔ مثلا اسد علی، محمد علی، احمد علی، اجود علی، دال علی۔ یہ اتفاق ہے بھائی، نیم کو ان کے نام سوچ سمجھ کے نہیں رکھے، اللہ کے فضل و کرم سے ہی ایسا ہے، چل رہے ہیں۔ چاروں ماشاءاللہ شادی شدہ ہے، بال بچے دار ہیں۔ تو اس کا میں نے نام اسی انہوں نے کیا بھی نام دسو، انہوں نے کہا داؤد علی۔ ہم نے اس کا نام داؤد علی رکھ دیا۔ پیر دیا ساریاں گلاں ماننے پیسے یہ بھی مان لے گی، لیکن اس کے جو ننہال تھے، پہلی بچی، پہلا بچہ، بڑا انہوں نے بھی حساب کتاب لگوایا۔ گجراں والے گئے، وہاں پتہ کیا تو وہاں سے کوئی حساب لگوایا، تو واپس بڑے خوش آئے کہ جی اتنے حساب جی داؤد علی آیا نا۔ چلو
چلو ٹھیک ہے، اس کا نام بھی داؤد علی رکھ لیا۔ اب اللہ کا فضل ہے، جوان ہے، اب وہ خود بال بچے دار ہے، ابھی اس کے بچے کی باری نہیں آئی۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے سب کچھ ہوتا ہے۔ مجھے تو سچی بات ہے، آپ کسی وقت سوتے وقت، نماز پڑھتے وقت، یا جب آپ کنسنٹریٹ کر رہے ہوں، اکیلے ہوں، صبح اٹھیں، آپ کوئی اور سوچ رہے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ فلانا واقعہ کس طرح ہوا سی، وہ اصل گل تے ایسے، وہ گل تے بالکل اسی طرح ہے۔ یہ تو خداوند تعالیٰ کو مقصود خاطر ہی یہ تھا، اللہ کو منظور ہی یہ تھا، تو اللہ نے یہ کیا۔ میرے اپنے کیریئر میں مجھے اب بات یاد آ رہی ہے، سوچ رہا ہوں یار یہ میرا خیال تھا چھوٹی سے چھوٹی بناؤں ویڈیو، یہ بھی نہ کہیں زیادہ لمبی ہو جائے، یہ میں پھر کسی وقت سناؤں گا کہ وہاں بھی یہی ہوا۔ میں نے ایک بات سریعاً رد کر دی، نہیں آفر ایکسیپٹ کی، پبلک سروس کمیشن کی، فیڈرل پبلک سروس کمیشن، ان کی ایک بات نہیں مانی۔ میں نے کہا نہیں، مجھے یہ کلاس 2 نہیں چاہیے۔ وہ ایسٹ پاکستان کا ممبر تھا، میں بڑا غصہ کیا، پوں کرنے لگا۔ میں نے کہا جناب آپ میرا کینڈیڈیچر فارم دیکھیں، میں کلاس 2 کا کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہوں۔ I do not stand as a candidate for any class 2 سروس، میں کلاس 1 کا کینڈیڈیٹ۔ اس نے دیکھا شرمندہ ہوا، بڑے غصے سے اس نے فارم وہ پھینک دیا، لیکن اللہ کو منظور تھا۔ چند دن بعد ہی میں دوسرے امتحان میں گیا، کلاس 1 میں آ گئے۔ تو یہ جو اللہ کرتا ہے نا، ایک بات جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اللہ جو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے، اس کو اگر پلے باندھ لیں بہت سارے جھنجھٹ ختم ہو جائے گی، دکھ تکلیفاں پریشانیاں ٹینشن یہ ڈپریشن یہ سب دور ہو جائے گا۔ میں سوچتا ہوں، یہ سوچ کے اس بات کو اپنانے کی کوشش کرتا ہوں کہ چلو جی اے گل غلط ہے، حرج کی ہے، اللہ جو کرے گا وہ نہیں۔ لہذا میں تو سچی بات ہے اسی چیز کا قائل ہوں، بلکہ ایمان کامل نہیں ہے۔ پھر میں نے جو کتابیں پڑھی ہیں اس میں بھی اسی قسم کا سلسلہ ہے۔ میں ایمانداری سے محسوس کرتا ہوں کہ میرا ایمان کامل نہیں ہے، میں پکا نہیں ہوں۔ اگر پکا ہو جاؤں تو واقعی جو میں سوچوں وہ ہو کر رہے گا، وہی ہوگا، دوسرا اور کچھ نہیں ہوگا۔ یہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے، لیکن بس بندہ بشر ہے، انسان ہے، غلطی کا پتلا ہے، تقاضۂ بشریت ہے، ایک بات کو مان لیتا ہے لیکن پھر جاتا ہے، اور پھر حالات واقعات اسے مجبور کر دیتے ہیں، اور وہ پھر الٹی سیدھی باتیں کر کے تو خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما لنا الا البلاغ